ماریا یہ ایک دو چیزیں بہت اہم ہیں. دیکھیں چاہے چائنا کی بات کریں یا ہم بات کریں رشیا کی, دے آر ویری اسٹرانگ دیئر فارن آفس اینڈ انٹیلیجنسز. تو جب دیش ہے کہ جی اب چائنا نے بھی کہا کہ خطے کے ممالک کو اننیسیسری پریشرائز نہیں کریں, کورس نہیں کرنا چاہیے اپنی مرضی کے مطابق. رشیا کی آج بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کچھ نہ کچھ تو ہے. اور یہ ہمیشہ سے امریکہ کا یہ طریقہ واردات رہا ہے کہ وہ پریشرائز کرتے ہیں, کورس کرتے ہیں, بیٹھ پہ میٹنگ میں پریس کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب میٹنگ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اگر امبیسڈر امریکہ کا ہے, ہی ہیڈ ٹو جوٹ دا منٹس, اور وہ بھی کیبل کی شکل میں فارن آفس کو بھیج دیتے ہیں کہ ہماری میٹنگ اس میں یہ ڈسکس ہوا, ہمیں یہ کہا گیا, اینڈ آئی ایم کنویئنگ یو فار یور انفارمیشن. یہ اصل حقیقت میں میرے خیال میں ایسے بات ہوئی ہے. اس کے ساتھ لنک کیا گیا وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس بہت زیادہ ایویڈنس ہے کون سے لوگ کن کن تاریخ میں کس طرح امریکن فرسٹ سیکرٹری اور امریکن کونسل جنرل سے ملتے رہے ہیں, کوئٹہ میں, کے پی کے میں, کراچی میں, لاہور میں. یہ چیزوں کو جب وہ 2+2 کریں, دیٹ مین کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نو ووٹ آف کانفیڈنس آ رہی ہے اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم آپ سے تعلقات اچھے رکھ سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہوتی ہے اس کے بڑے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. یہ باتیں دیکھیں, ٹائم ہیز گون. We have first time in 3.5 years have started behaving like a actual sovereign nuclear Islamic state. یہ ان کو پسند نہیں ہے. اپنی مرضی کے کچھ فیصلے کر رہے ہیں, جیسے رشیا چلے گئے. اس کے بعد ہم نے ہمارے افغانستان کے بارے میں ہمارے تعلقات کیسے رہے, ہم نے ان کا کتنا پلیٹ کیس کیا, کیوں ہمیں افیکٹ ہوتا ہے اگر وہاں حالات خراب ہوں گے تو پاکستان میں دہشت گردی ہوگی, انسرٹنٹی ہوگی, افراتفری ہوگی, سی پیک نہیں بنے گا, ہمیں یہ ہوتا ہے. امریکہ سمپل چاہتا ہے, نمبر 1 جو وہ چاہتے ہیں ہم کریں, چائنا سے تعلقات کو دور کر لیں, سی پیک نہ بنائیں, رشیا سے تعلقات نہ کریں. یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ اب وہ ٹائم گزر چکا ہے. ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یس, امریکہ, یورپین یونین بہت بڑے ممالک ہیں, ہم نے ان سے تعلقات اچھے رکھنے ہیں, ہم نے ان سے ورکنگ ریلیشن رکھ لی ہے, لیکن ایوری ٹائم امریکہ ہمیں ڈچ کر دیتا ہے. چاہے وہ بات ہو رشیا کی, یا وہ بات ہو سی پیک کی, یا بات ہو افغانستان کی. ہم نے 80,000 اپنے لوگ شہید کروا لیے, 150 ارب روپے کا نقصان, ڈالر کا نقصان کرا لیا. ہمیں ریٹرن میں کیا ملا؟ ڈو مور. یا ہمارے متعلق باتیں کی گئیں, یا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہو, ان کی نئی حکومت نے رکھا. ہم نے ان کی کتنے وہاں پر افغانستان سے ایویکویٹ کرنے میں کتنی مدد کی ہے, کوئی ہمیں اس کا حاصل وصول ہوا, کوئی تعریف ہوئی, کوئی اپریسیشن ہوئی. آئی تھنک اگر یہ حالات رہتے ہیں تو یو کانٹ ڈیمانڈ, دین یو ہیو ٹو گیو اپ آلسو. یو ہیو ٹو ریئلائز کہ پاکستان سے آپ کے تعلق کیا ہے. ہم نے آپ کے لیے 4 دہائیوں میں لڑائی کی ہے, پہلے سوویت یونین سے, پھر مدد کی ہے افغان طالبان کے ساتھ, ہمارے ملک میں دہشت گردی شروع ہو گئی. تو ناؤ از دا ٹائم وی شوڈ ٹیک اسٹینڈ. کہیں نہ کہیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. اور بات یہ ہے, ہم نے اکنامک ترقی کرنی ہے, بینگ اسلامک ملک, نیوکلیر ملک. اگر ہم اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے خود کریں گے, اور میں ورلڈ بینک یا امریکہ کی باتوں میں نہیں آئیں گے. اس کے لیے سی پیک از اے روڈ میپ. اس کے لیے افغانستان امن ہونا چاہیے. اس لیے ہم چائنا, رشیا, سینٹرل ایشیا سے, ایران سے تعلقات ٹھیک کریں کہ ہماری اکنامک ترقی ہو سکے. ٹھیک ہے, میں یہیں سے پوائنٹ عدیل آپ کی طرف لے کر آؤں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہمارا اس طرح کا انڈیپینڈنٹ؟ جی جی میں جی بریگیڈیئر صاحب سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب, عمران خان صاحب صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا میں بھی یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے, اپنا نیریٹو یہ پہنچانے میں کہ دیکھیں جی ان کے خلاف سازش ہوئی اور وہ امریکہ پر الزام لگا رہے ہیں. لیکن جو صورتحال اس وقت ملک میں بن چکی ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو ان کے اپوننٹس ہیں وہ اس وقت سازش میں, ان کے خلاف سازش نہیں بلکہ ملک کے خلاف سازش میں شریک ہیں. اس ساری صورتحال کا, یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اس ساری صورتحال کو زیادہ آپ آگے نہیں لے کر جا سکتے. اگر اسی طرح الیکشن ہونے, اسی طرح الیکشن میں جانا ہے, اپوزیشن جماعتیں بائیک آؤٹ کر دیتی ہیں, وہ عسکری قیادت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ جی وہ منٹس کیا تھے اس میٹنگ کے قومی سلامتی کے, اگرچہ انہوں نے خود بائیک آؤٹ کیا, انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں جو سیاسی قیادت ہے اس کو؟ دیکھیں عدیل, ایک دو باتیں دیکھیں. یہ میٹنگ جو ہے یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے جو کہ آپ کی کیبنٹ ہولڈ کرتی ہے, کہ اس میں منٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں چیزیں, وہ منٹس کیبنٹ ڈوین کرتا ہے اور حکومت نکالتی ہے.
ایک تو یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. اگر صرف آرمی کی جیسے کور کمانڈر میٹنگ ہے وہاں پر بالکل منٹس ہوتے ہیں اور اس کے سائن بھی ہوتے ہیں, سائن تو نہیں ہوتے ہیں ان کے جو اسٹاف افسر کے سب کے سائن ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکال دیے جاتے ہیں. یہ حکومت کو چاہیے, چاہے اگر سپریم کورٹ کو چاہتے ہیں تو وہ حکومت کو کہیں لائیں, دکھائیں کہاں قرارداد ہے, کہاں منٹس ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, وہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم یہی بات یہ کرتے ہیں. آپ ایک بات ہے, اس دفعہ 2 سال سے آرمی بالکل خاموش ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج ان پولیٹیکل افیئر. اب جی ایس پی نے بھی بات کی ہے, یہی پرابلم ہمارے پالیٹیشینس کی کہ آپ اپنے مسائل خود حل کریں. آپ کیوں فوج کو گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ ایک وہ نہیں آ رہے, وہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ہمیں جی کسی سے لینا دینا نہیں ہے. پھر وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر بات کر رہے ہیں, کبھی حکومت کی بات کرے گی. آپ آرمی کا ذکر ہی مت کریں. لیٹس ڈو کیبنٹ, سپریم کورٹ کہیں نا کیبنٹ کو کہ جی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے منٹس لے کر آئیں, اینڈ دیٹس آل. بٹ ریمبر یہ مڈ سلاگنگ کہاں تک جائے گی؟ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. کیونکہ پھر الٹیمیٹلی تو یہی ہوگا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں, اس کے اندر فیصلہ کریں, ڈیسیژن پینڈ کرتے رہیں, ملک میں افراتفری رہے, انسرٹنٹی رہے, ملک اکنامک کرائسس میں گرتا جائے. ہر طرح سے پاکستان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے لوگوں جو ملکوں کے پریزیڈنٹس ہیں, حکومتیں, وہ آپ کو رنگ کرتے رہیں. کین وی افورڈ اٹ؟ اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اگر انہوں نے تجاوز بھی کیا ڈپٹی اسپیکر نے, تو ہی مسٹ آبزرو, دے شوڈ سے کہ جی آئندہ کے لیے بھی نیشنل اسمبلی بیٹھ کے اس میں آرٹیکل 69 میں امینڈمنٹ ایسی کر لے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو سکے. اور کیونکہ اس وقت ملک کے حالات ہیں, اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے, کیبنٹ ڈیزالو ہو گئی ہے, پریزیڈنٹ سائڈ کی ہے. ایک نیریٹو یہ بھی اس وقت سامنے آ رہا ہے, کچھ ناقدین یا کچھ میڈیا کے حلقوں میں کچھ سیاستدان بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی نہیں تھی. سو اس حوالے سے واٹس یور ٹیک, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا, لیکن یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا نا. اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس ٹاپک پہ ہو رہی ہے تو کیا وہاں پہ سے چائے پینے کے لیے گئے تھے یا صرف ہاتھ ملانے کے لیے گئے تھے؟ آئی ایم شیور کہ دس مسٹ ہیو بین ڈسکسڈ, اور اس کے ہی منٹ ریکارڈز ہوئے ہوں گے. یہ کانٹ بی ڈن کہ اگر آپ نے ایک ایشو کے اوپر کمیٹی میٹنگ کر رہے ہیں, ڈسکشن نہ ہو, اور جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی وہ کیا ہوا, سائن ہوئے نہیں, ہاؤ ڈو دے نو, ڈو دے ہیو اینی ایکسیس؟ آپ کو جب بلایا گیا اپوزیشن لیڈر کو, وائیڈنٹی کو, جب سیکورٹی یہ پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں آپ کے ممبران کو بلایا گیا انکامنٹ دکھانے کے لیے, آپ نہیں گئے, تو وہ اس کا مطلب یو وانٹیڈ ٹو ہیو اے کیاس ان کنفیوژن. میں بات یہ کر رہا ہوں گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے, ان کی بھی غلطی ہے, بٹ بیسٹ یہ اس وقت ملک کے لیے بہتر ہے کہ یہ سپریم کورٹ آبزرویشن دینے کے بعد کہے کہ یہ کیونکہ اب سب کچھ ڈیزالو ہو چکا ہے, الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں, سو we now ask all the political parties. سمجھتے ہیں تمام جو معاملہ ہوا ہے خط والا, یہ بیک ڈور پہ حل ہو سکتا تھا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کو اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے اس طرح سے اس ٹائم پر آ کے یوز کیا؟ 100% یوز کیا ہے, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر 7 تاریخ کو آیا ہوا تھا, اس کے بعد آپ اسی وقت یہ آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے جاتے, اور یہ کافی پہلے تھا آپ کی جو یہ او ای سی کے جو کانفرنس اس سے پہلے تھا, آپ ریزالو کر سکتے تھے. بٹ آئی تھنک ہی یوز از اے ٹرمپ کارڈ, اور انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ بھی کیا ہے, اپنی پارٹی کا گراف بھی اوپر لے گئے ہیں. اینڈ آئی تھنک اگر یہ 6 مہینے اور رہتے حکومت میں, ان کا گراف جیسے ڈاؤن جا رہا تھا اور بہت چلا جاتا, اور اس کو اپوزیشن کو بہت فائدہ ہوتا. سب کہتے تھے کہ پی ٹی اے کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. ان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے آج میرے خیال میں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے, جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کیا یہ نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر بیگنگ کنٹری ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے اس کا؟ اور اگر ہم اپنے باقی کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھیں, اس حوالے سے کیا ریلیشن شپ ہمارا افیکٹ ہوگا تو نہیں, کیا ایسے کوئی کانسیکوینس تو نہیں دیکھنے پڑیں گے ہمیں؟ نہیں, اسے دیکھیں نقصان ہوا ہے, اور ایسے ویسے بھی ڈپلومیٹک چیزیں آپ کئی ڈپلومیٹک لیول پہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. آپ انڈیا میں دیکھیں کتنا ڈھول بجایا ہوا, ان کے چینل پہ جاتا رہتا ہوں, جس طریقے سے ان کو عمران خان کا فوبیا ہوا ہے, اور جس طریقے سے وہ اپوزیشن کو لانا چاہتے ہیں, وہ دیکھنے کی باتیں ہیں. آئی تھنک ابھی اس کا بیسٹ حل یہی ہے, آئی ایم شیور کہ یہی نتیجہ الٹیمیٹلی, سپریم کورٹ بھی بہت سمجھدار وہاں پر بینچ بیٹھا ہوا ہے, وہ یہی کہیں گے الٹیمیٹلی کہ جنرل الیکشنز, پارٹی شوڈ گو ٹو دا الیکشن. اپنا جس نے مینڈیٹ پاکستان کے عوام دیتے ہیں وہ پارٹی آئے اور حکومت کرے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اوور انگریس ہوا ہے, بٹ اس اسٹیج کے اوپر اس کو لے کے چلنا, یا اس لیٹر کو لے کے چلنا, یا کمیشن منگانا,
اس میں کتنا گند اچھلے گا وہ ضروری ہے یا پاکستان کو آگے لے کے چلنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے عدیل، میں آپ کی طرف آؤں گی. ساری سچویشن ابھی بغیر صاحب نے بتائی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل لیول پہ اس کا ایفیکٹ ہوگا بھی، لیکن جہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا پولیٹیکل گین بہت زیادہ کیا ہے، اور اگر سوٹ کرتا ہے اس وقت ملک کو تو وہ یہی سوٹ کر رہا ہے جو بھی سپریم کورٹ بھی جس کی طرف ابھی بغیر صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ عام انتخابات کروا کے جو پارٹی جتنا اپنا گین کر سکتی ہے وہ عام انتخابات سے گین کرے اور پھر اپنی حکومت بنائے. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ لائک اس طرح سے اگر ہم جاتے ہیں تو از اٹ اوکے؟ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خط کے معاملے پہ ٹھیک ہے، وہ جو ڈپلومیٹک کیبل ہے وہ درست ہوگی، وہ اگرچہ اس کی ابھی تحقیقات نہیں ہوئی، اسد مجید صاحب کسی فورم پر آ کر ان سے نہیں پوچھا گیا، لیکن بہرحال اس کمیونیکیشن کو اگر درست مان لیا جائے کہ یہ واقعی اس ملک نے یہ ایسا کہا ہے، لیکن ابھی تک اس سارے معاملے کو اپوزیشن کے ساتھ جوڑنے کے کوئی ثبوت نہیں ہے. اخذ کیا کیا گیا چونکہ یہ اس ملک نے کہا ہے اور اب اس کے بعد اپوزیشن یہ ایسا کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی شریک ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی پر کوئی آرٹیکل 5 کے حوالے سے بات کر دیں، آرٹیکل 6 لگا دیں اور غدار ڈکلیئر کر دیں. ابھی تک دیکھیں یہ حکومت میں تھے نا، انہوں نے اسمبلیاں تو دو روز قبل ڈیزالو کی ہیں. 7 تاریخ سے یعنی 3 ہفتوں سے ان کے پاس یہ ثبوت تھے، بلکہ اب تو 1 مہینہ ہو گیا. تو اس میں ان کو وہ ثبوت سامنے لے آنے چاہیے تھے. اگر کوئی فنڈنگ ہوئی ہے، حکومت کے تابع ہیں سب ایجنسیاں ادارے، تو ان کے پاس ابھی تک کوئی ایسے ثبوت کہ فنڈنگ ہوئی ہے، کوئی رابطے ہوئے ہیں. جہاں تک معاملہ ڈپلومیٹس کے ساتھ ملنے کا، ڈپلومیٹس کے ساتھ ہمیشہ سے پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ ملتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس موقع پر اسی ملک کے سفارت خانے میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ واقعی حیران کن تھا کہ کچھ منحرف ارکان کا بھی ملنا، لیکن جو جرنلسٹ ہیں وہ ملتے رہتے ہیں. اس میں تمام جرنلسٹ کمیونٹی پر بھی الزام لگ گیا. ایک ایسا لگ رہا ہے جی کہ بس ایک ہی سازش جو ہے رچی جا رہی تھی، اس میں میڈیا بھی مل گیا، سیاستدان بھی مل گئے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی پروف گورنمنٹ سامنے نہیں لا سکی کہ یہ کوئی لنکیج ان کا بنتا تھا اس کے ساتھ. ایک ڈپلومیٹک کیبل کی بنیاد پر یہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے سیاسی طور پر اس پہ بہت گین کر لیا، بہت فائدہ ہو گیا. ان کی مقبولیت جس طرح کے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے واقعی گر چکی تھی، اور اس وقت ان کے لیے ایسی سچویشن ہے کہ جتنی جلد از جلد وہ الیکشن میں جائیں، اور یہی اپوزیشن کے لیے ٹینشن ہے کہ وہ جتنی جلد الیکشن میں جائیں گے اس وقت عمران خان کو فائدہ ہے. لیکن اس میں ملک کا مفاد بھی سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے. اتنے حساس معاملے کو جس انداز میں پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، چاہے حکومت ہو اپوزیشن، اس میں خدا نخواستہ نقصان ملک کا ہے. ٹھیک ہے، میں بغیر صاحب جاتے ہوئے لاسٹ 1 منٹ میں چاہوں گی آپ اس پہ ضرور ٹیک دیجیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس تمام معاملے پر ایک کمیشن بننا چاہیے جو کہ ڈیسائیڈ کرے؟ اس وقت عوام کو جاننے کی ضرورت ہے کہ تمام جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے کون ہمارے ملک کے فیصلے کر رہا ہے، کون اس وقت بیرونی سازش میں انوالوڈ ہے. دیکھیں سپریم کورٹ ایک کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن دے دیں کہ جی جنرل الیکشنز ڈپٹی اسپیکر نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ملک کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک کمیشن بنا دے، انکوائری کرتا رہے، الیکشن اپنی جگہ ہوتے رہے. ایک یہ آپشن ہے. سیکنڈ دیکھیں اگر انڈو کرتے ہیں اس سے بہت مسائل ہوں گے. کیا شہباز شریف چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں؟ پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کے جو 2 کیسز ہیں ابھی بڑے سخت قسم کے جس کے سارے پروف ہیں وہ ختم کریں گے. اس کے بعد وہ الیکٹرل ریفارم کو جو ٹھیک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، پھر اوورسیز کے ووٹ ہیں اس کو وہ انڈو کریں گے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے کیسز کریں گے. اس سے اور مسائل پیدا ہوں گے. یہ سارا کچھ سڑک پہ چلا جائے گا، اسٹریٹ پہ چلا جائے گا. اس لیے عدیل کی بات بالکل ٹھیک ہے، ملک کے لیے سوچتے ہوئے کمیشن بنا دیں ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈیسیژن دے کے ایٹ لیسٹ یہ ابہام ختم کریں، انسرٹنٹی ختم کریں اور آگے موو کریں.